عزیزان گرامی، نجات کے لیے انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ سفینہ حسین میں سوار ہو، اور اس کے ظاہر سی بات ہے سفینہ حسین میں سوار ہونے کے بہت سارے مصادیق ہیں۔ ایک مصداق زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی جب انسان عملی طور پر قبر حسین پر جاتا ہے تو گو کہ وہ سفینہ حسین میں سوار ہو رہا ہے، اور اس نے اس زیارت کے پہلو کو کہ جو احکام جس کے وارد ہوئے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، اس حکم کو اس نے مکمل کیا ہے۔ چونکہ زیارت حسین ابا عبداللہ الحسین وہ زیارت ہے کہ جس کا حکم ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا۔ مثلا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین، ہمارے شیعوں کو قبر حسین کی زیارت کا حکم دو۔ فإن اتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسین بالامامۃ من اللہ عز وجل، چونکہ زیارت حسین فریضہ ہے ہر اس مومن پر کہ جو یہ اقرار کرتا ہے کہ امامت امام حسین منصوص ہے اللہ کی جانب سے۔ یعنی اگر ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ امام حسین کو اللہ نے امام بنایا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم پر یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حکم دیں کہ وہ جائیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، دوسرے الفاظ میں کہنے دیجئے کہ امام نے فرمایا مرو شیعتنا، ہمارے شیعوں کو حکم دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کا ایک مصداق زیارت حسین کا حکم دینا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اس روایت سے آپ نے کیا سمجھا مولا امام باقر کی؟ اس روایت سے مفترضن لفظ فریضہ آیا ہے کہ فریضہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خاتون سے مؤمنہ سے یہ پوچھا کہ تزورین قبر الحسین یا ام سعید، اس کی کنیت ام سعید تھی۔ کہا تزورین قبر الحسین، کیا تم زیارت کرتی ہو قبر حسین کی؟ تو اس نے کہا قالا قلتو، میں نے کہا مولا سے، چھٹے امام سے، نعم میں ان کی مولا کی زیارت کرتی ہوں، قبر حسین کی زیارت کرتی ہوں۔ تو میرے مولا نے پلٹ کر فرمایا زوری ہے، زیارت پر جایا کرو۔ فَإِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح زیارت قبر حسین واجب ہے مردوں پر، اسی طریقے سے واجب ہے عورتوں کے لیے بھی۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ تو بجانے گرامی، ایک روایت میں لفظ کیا آیا ہے؟ مفترض، یعنی فریضے والا لفظ آیا ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے؟ واجبۃ علی الرجال والنساء، واجب ہے مرد اور عورتوں پر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا واقعاً زیارت حسین واجب ہے؟ یہ کس قسم کا فریضہ ہے؟ تو علماء اعلام نے بتلایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو استطاعت دیتا ہے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت حسین بجا لانا فریضہ ہے۔ کم از کم ایک مرتبہ ضرور انسان جائے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ حسین چراغ ہدایت، سفینہ نجات ہے، اور اس زیارت سے بہت سارے فوائد ہیں کہ جو انسان تک پہنچتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، وہ روایات کے جو میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں ابھی، یہ کامل الزیارہ ابن قلوہ کی بہت عظیم کتاب ہے، یا ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال شیخ صدوق، جو کہ دعائے امام زمانہ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی والد کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو متمسک ہوئے، تو مولا امام زمانہ نے ان کے لیے دعا کی اور شیخ صدوق متولد ہوئے۔ تو یہ دو کتب سے یہ روایات پڑھنے جا رہا ہوں کہ کامل الزیارہ یا اسی طریقے سے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں شیخ صدوق، جنہوں نے باب زیارت ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور کامل الزیارہ وہ کتاب ہے عزیزان گرامی کہ جو زیارات کے حوالے سے منبع ہے۔ بعد میں آنے والے بہت سارے فقہا نے اس کتاب کو اپنا مرجع ماخذ قرار دیا ہے۔ اسی لیے تہذیب ہو، یا مثلا مثال کے طور پر بحار الانوار ہو، یا بہت ساری جو علماء آئے ہیں بعد میں، انہوں نے جو زیارات لکھی ہیں، حتیٰ شیخ عباس قمی نے، انہوں نے اس کتاب کو کامل الزیارہ کو ماخذ قرار دیا ہے۔
اور اس کی سند کی اسناد کی بہت سارے علماء توثیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں جو روایات ہیں وہ موثق و معتبر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب ان دو کتابوں سے روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا کہ زیارت حسین کا فائدہ کیا ہے، بے انتہا فوائد ہیں، جو تاکید ہوئی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہا امام رضا علیہ السلام نے من اتا قبر ابی عبداللہ الحسین، جو آئے اور زیارت قبر حسین علیہ السلام کو بجا لائے، من زارا قبر ابی عبداللہ الحسین عارفا بحقہ کمن زار اللہ فوق عرشہ، جو زیارت قبر حسین پر جاتا ہے تو گو کہ وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے پروردگار کی عرش پر زیارت کی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من زار قبر ابی عبداللہ الحسین بشط الفرات کمن زار اللہ فوق عرشہ، تو زیارت قبر حسین سے زیارت پروردگار کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو بھائیان گرامی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان زیارت حسین پر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی زیارت منتہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ حسین چونکہ سفینہ ہے، کنیکشن دینے والے ہیں، مرتبط کرنے والے ہیں، تو حسین کی زیارت سے، اس سفینے پر سوار ہونے سے لقاء اللہ تک یا قرب اللہ تک انسان منتہی ہوتا ہے۔ اب جانے گرامی، کسی نے جب یہ روایت پڑھی گئی تو کہا کہ بھئی یہ تو غلو ہے کہ یہ کہا جائے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت پروردگار کا ثواب رکھتی ہے، وہ بھی فوق عرش۔ تو اب جانے گرامی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس رسول کو جس معیار پر مانتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں تو یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ فرمایا جو رسول اللہ کی زیارت کرے تو گو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوق عرش زیارت کی۔ یا آئیے اصول کافی میں، کتاب کافی میں یہ روایت بھی پائی جاتی ہے کہ ایما مسلمن، جو بھی مسلمان ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی دوسرے مسلمان کی زیارت کو جائے، یعنی ملاقات کے لیے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلیس ایاہ زارا، تو اس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی زیارت نہیں کی بلکہ زارا ایایا، میری زیارت کی ہے اس نے، یعنی مسلمان کی زیارت کو معصوم نے یہ فرمایا کہ یہ زیارت زیارت پروردگار ہے۔ اگر لوجہ اللہ، اللہ کے لیے انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو بھائیان گرامی، اگر ادنا مسلمان کی ملاقات کا ثواب زیارت پروردگار ہے تو قبر حسین کی زیارت کیوں کر زیارت پروردگار ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ فلیس ایاہ زارا، ایایا زارا علیہ ثوابہ۔ پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ مومن کی زیارت سے، ملاقات سے اللہ کی زیارت کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور اللہ پر پھر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے ثواب عطا کرے۔ تو بھائیان گرامی، اگر آپ روایت میں شک کریں تو ظاہر سی بات ہے شک تو پھر کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ تو زیارت امام حسین زیارت پروردگار کا ثواب رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لماتوا شوقا، اگر لوگ یہ جان جائیں کہ زیارت حسین میں کیا فضیلتیں نہا ہیں، پوشیدہ ہیں، لماتوا شوقا، تو ان فضیلتوں کو کسب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اشتیاق زیارت میں وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ لماتوا شوقا، بھائیان گرامی، فضیلتیں بے انتہا زیادہ ہیں، زیارت پروردگار کا ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ مثلا روایت میں آیا ہے من اتا قبر ابی عبداللہ الحسین، جو زیارت کی غرض سے قبر حسین پر آئے، عارفا بحقہ، معرفت رکھتا ہو امام کے حق کی، یہ شرط ہے، عارفا بحقہ، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ عارفا بحقہ، معرفت رکھتا ہو حق امام کی۔
اور دوسری روایت میں آیا ہے، کنڈیشن اور تھوڑی سی بڑھائی گئی ہے، اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ، جب اذا عرف حقہ، معرفت ہو حق کی، حرمتہ احترام امام ہو، وولایتہ معرفت ولایت ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کی اطاعت کو اولی الامر کے عنوان سے تسلیم کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان اپنے آپ کو مطیع بنائے گا امام کا، تو امام نے تو کہا ہے نا کہ گناہوں سے دور رہنا، لیکن چونکہ انسان نسیان کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، اور خطا کے نتیجے میں اگر کوئی گناہ آگے بھی ہو جائے تو زیارت امام حسین علیہ السلام کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ عارفاً بحق، لیکن یہ شرط ہے۔ تو پوچھا گیا مولا سے، امام رضا علیہ السلام کی بھی جو زیارت ہے اس کی بھی بہت فضیلت بتلائی گئی ہے، تو وہاں پر بھی یہ شرط آئی ہے، عارفاً بحق۔ تو چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا عارفاً بحق زیارت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو کہا انہو یعلم، ظاہر اس بات کو جان لے کہ امام مفترض الطاعہ شہید غریب یا غریب شہید، یہ انسان زیارت کرتے ہوئے یہ جانتا ہو کہ ان کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، اور یہ جو امام ہیں جب وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ غریب تھے اور شہید تھے، تو یہ عرفان حق ہے۔ معرفت کے ساتھ جب انسان جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فضان گرامی، یہ نجات ہے، امام حسین سفینہ نجات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا، روایت آگے بڑھتی ہے اور فرماتے ہیں مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین، کہ ہمارے شیعوں کو قبر حسین کی زیارت کا حکم دو۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام کا حکم ہے کہ اگر ہم کسی وقت چیز کا حکم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں زیارت کا بھی حکم ہونا چاہیے۔ مثلا انسان زیارت پر جا رہا ہے تو اپنے دوستوں سے کہے بھائی تم بھی زیارت پر چلو، اگر کوئی رشتہ دار جا رہا ہے تو اپنے اقربا سے کہے کہ بھائی آئیں زیارت کی طرف چلیں، چونکہ امام نے فرمایا زیارت کرو نہیں کہا، بلکہ فرمایا زیارت کا حکم ایک دوسرے کو دیتے رہو۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین، قبر حسین کی زیارت کا حکم دو شیعوں کو۔ فإن اتیانہ، چونکہ زیارت حسین سے فائدہ کیا ہے؟ یزید فی الرزق، تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ویمد فی العمر، اور تمہاری عمریں طولانی ہو جاتی ہیں، ویدفع مدافع السوء، اور اللہ تبارک و تعالی تم سے تمام بلاؤں کو، آفتوں کو دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہم سب کے سب چاہتے ہیں نا کہ رزق ہمارا زیادہ ہو جائے، عمر ہماری زیادہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کورونا کا زمانہ ہے، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ حفاظت ہو جائے بلاؤں سے، آفتوں سے۔ تو اگر ظاہر سی بات ہے یہ اگر بلا میں آئے، آفت میں آئے، جس کیٹیگری میں آئے، مدافع السوء، میرے مولا نے فرمایا ہے پروٹیکشن ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حفاظت عطا کرے گا۔ اور عمر کیسے بڑھتی ہے کہ امام صادقین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک عمر بڑھنے کا انداز یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں، پانچویں چھٹے امام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جب آپ زیارت کی قصد سے گھر سے باہر چلتے ہیں، یعنی آپ نے زیارت کے لیے گھر سے جب آپ روانہ ہوئے اور جاتے ہیں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، یا 20 دن کے لیے، یا 1 ماہ کے لیے، تو جب تک کہ آپ زیارت پر ہیں اور پلٹ کر نہیں آ جاتے، اور جب پلٹ کر آپ پہنچتے ہیں تو جو ڈیوریشن ہے، 5 دن کے لیے گئے، 10 دن کے لیے گئے، حسب استطاعت، تو چھٹے امام اور 5ویں امام نے فرمایا جب آپ واپس پلٹ کر آتے ہیں تو وہ ڈیوریشن اللہ تبارک و تعالی مدت زمان جو آپ نے زیارت میں گزاری ہے اس کو آپ کی عمر میں وہ شامل ہی نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل فإن اتیانہ یزید فی الرزق، رزق میں اضافہ ہے، ویمد فی العمر، عمر میں اضافہ ہے، ایسے کہ آپ گئے زیارت پر اور واپس آئے تو کم از کم فائدہ عمر میں یہ ہے کہ یہ ڈیوریشن آپ کی عمر میں حساب نہیں ہوتا ہے، ویدفع مدافع السوء، بلاؤں سے انسان دور ہوتا ہے، یہ فائدہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا
کہ زیارت حسین وہ زیارت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے. اور اس ضمن میں مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مختلف روایات آئی ہیں کہ فرمایا تعدلو حجتن و عمرتن، کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ایک حج اور عمرے. اور یہ جو امام نے فرمایا حج و عمرے کا ثواب ہے، یہ کمپیریزن واجب حج سے نہیں ہے، توجہ کا طالب ہوں. اس لیے من بعد حجت الاسلام بھی بعض وقت روایتوں میں قید آئی ہے. تو جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے یا جو ثواب بتلایا جا رہا ہے، ٹکراؤ واجب سے کبھی مستحب کا نہیں ہوتا ہے. توجہ کا طالب ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے اذہان میں ہونی چاہیے. تو میرے مولا نے فرمایا کہ جو شخص زیارت حسین پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور پھر ایک صحابی سے میرے مولا نے پوچھا کہ جس کا نام حذیفہ تھا، کم حججتا، حذیفہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو اس نے کہا 19، مولا میں نے 19 حج کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے، فخر کی بات ہے نا کہ 19 حج انسان بجا لائے. تو اب تصور کیجئے گا کہ یہ 19 حج وہ حج ہیں، ایک تو واجب ہے، بقیہ سارے کے سارے کم از کم یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ مستحب حج ہیں، واجب حج نہیں تھے. تو اس نے فخر سے کہا کہ مولا میں نے 19 حج کیے ہیں. اور عزیزان گرامی، ہمیں جانا بھی چاہیے حج پر. ہم عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو ختم ہو گئی بات، وگرنہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ جائیے گا تو ائمہ نے پاپ یادہ کئی حج کیے ہیں. تو حج پر بھی جائے انسان، لیکن ظاہر سی بات ہے وسائل ہر ایک کے لیے مہیا نہیں ہوتے ہیں. تو میرے مولا نے اس سے پوچھا کہ کتنے حج کیے؟ پلٹ کر اس نے کہا 19، مولا میں نے 19 حج کیے ہیں. تو مولا نے پلٹ کر کہا کہ اگر تم 21 حج بجا لاؤ گے تو تم اس شخص کی مانند ہوگے کہ جس نے ایک مرتبہ زیارت امام حسین بجا لائی ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. تو ایک روایت میں ہے زیارت حسین کا ایک حج اور عمرے کا ثواب. پھر مولا نے فرمایا 21. پھر اس کے بعد ایک روایت میں چھٹے امام سے ملتا ہے کہ 20. اور پھر اس کے بعد شیخ عباس قمی نے بھی مفاتی میں اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو عام دنوں میں چلا جائے زیارت حسین پر، قبر حسین پر، جو کہ کسی مناسبت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، مناسبت نہیں ہے، ایسے ہی عام دنوں میں چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 حج اور 20 عمروں کا ثواب دیتا ہے، مبرورہ مقبولہ، جو مبرورہ ہیں اور مقبولہ ہیں، قبول ہوئی ہوئی ہیں. چونکہ انسان کو بعض وقت گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ اس نے کسی عمل کو صحیح طریقے سے انجام دیا. توجہ کا طالب ہوں. لیکن زیارت حسین میں جس حج کا ثواب مل رہا ہے وہ حج وہ ایسا حج ہے کہ جسے پروردگار نے قبول کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. تو 20 حج 20 عمریں چھٹے امام نے فرمایا. اور 20 ان جنگوں کا انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے کہ جو نبی مرسل اور یا امام عادل کے ساتھ لڑی ہوں. آپ ہم سب کے سب یہ کہتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش بدر میں ہوتے، خیبر میں ہوتے، کربلا میں ہوتے، خندق میں ہوتے تو اپنے فنون کا جو ہے مظاہرہ کرتے. تو آئیے زیارت امام حسین علیہ السلام سے ثواب کیا مل رہا ہے؟ کم از کم 20 جنگوں کا کہ جو نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ لڑی ہوں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص زیارت حسین پر چلا جائے، کون سے دن؟ عید کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج، 100 عمرے اور 100 ان جنگوں کا ثواب عطا کرتا ہے کہ جو نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ لڑی گئی. اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے، شیخ عباس قمی نے مفاتی میں سے نقل کیا ہے، معروف روایت ہے جس کا ماخذ وہی اہم کتابیں ہیں کہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، کہ کہتے ہیں کہ اگر روز عرفہ انسان قبر حسین پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 ان جنگوں کا ثواب عطا کرتا ہے کہ جو نبی مرسل اور امام عادل کے ساتھ انسان نے لڑی ہو. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. 1000 جنگیں جو نبی مرسل اور امام عادل کے ساتھ لڑی ہوں. ظاہر سی بات ہے اتنی جنگیں تو ہوئی نہیں ہیں اسلام میں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ 1000 کی تعداد نہیں ملتی. لیکن زیارت حسین سے جہاد فی سبیل اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کر رہا ہے. اور پھر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ زیارت حسین سے، ساری روایتیں میرے مولا چھٹے امام سے ہیں، فرماتے ہیں کہ 80 حج کا ثواب ہوتا ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ 100 ان حجوں کا ثواب ہوتا ہے کہ گو کہ انسان نے وہ 100 حج
بنفس نفیس ذات اقدس رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بجا لائے ہیں۔ تو 100 حج جو کہ رسول اللہ کے ساتھ انجام دیے۔ اب عزیزان گرامی، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہاں پر بھی اعتراض بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ کا اعتقاد ہو اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر انسان کے تمام ماضی کو بھلا دیتا ہے، تو اگر انسان معرفت کے ساتھ جائے عارفاً بحق، یہ جو ثواب کے ڈگریز ہیں مختلف روایت میں، کسی روایت میں کہا گیا ہے 1 حج 1 عمرہ، کسی کو کہا گیا ہے 20، کسی کو کہا گیا ہے 21، 80، 100 اور 1000 کی تعداد، یہ بازگشت اس کی اس جملے کی طرف ہے کہ جو عارفاً بحق، جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور اگر پہلے سے ہی انسان شکاک بن جائے، شک کرنے لگے کہ بھئی ایسے کیسے ثواب مل سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، نہ لیجیے ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے اور ہم لینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ ثواب ہے، فوائد ہیں اس کے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور حتیٰ روایات میں یہ آیا ہے کہ جب تم حج پر جاؤ تو تمام حجاج اپنے حج کو تمام کریں زیارت قبور ائمہ پر۔ اذا حج احدکم فلیختم حجہ بزیارتنا، جب بھی تم میں سے کوئی جائے حج پر تو حج کو اپنے تمام کرے ہماری زیارت پر۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن تَمَامِ الْحَجِّ، فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زیارت پر حقیقت میں حج مکمل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو قافلہ لے کر جاتے ہیں، جو ترتیب بعد وقت دیکھی جاتی ہے کہ حج پر پہلے زیارتوں پر چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارات ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد مناسک حج، عمرہ تمتع، حج تمتع کو انجام دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی ترتیب کو الٹ دیا جائے، جو کہ روایات میں ریکمنڈیشن ملتی ہے کہ انسان پہلے حج کرے، فَلْيَخْتِمْ حَجَّهُ بِزِيَارَتِنَا، چونکہ ہماری زیارت سے حج مکمل ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے ہر جگہ وارد ہوئی ہے، شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، مثلا شعبان کی مناسبتیں ہیں، رمضان کی مناسبتیں ہیں، لیالی قدر ہیں، ہر جگہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کیوں عزیزان گرامی؟ امام حسین باب اللہ ہے، اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو بجا لایا جائے۔ حتیٰ ہمارے مولا امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا علامات المومن 5، مومن کی کیا علامات ہیں؟ 5 علامات ہیں کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے ہر روز، علامات مومن میں سے۔ اور پھر اس کے بعد کہا تختم بالیمین، انگوٹھی پہنتا ہے، در نجف ہے، مختلف جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں مستحبات ہیں، انگوٹھی پہنتا ہے۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتا ہے تو جہر کے ساتھ پڑھتا ہے، بلند آواز۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وتعفیر الجبین، اور جب سجدہ کرتا ہے تو خاک پر سجدہ کرتا ہے، تربت ابا عبداللہ الحسین پر، بالخصوص خاک شفا پر۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وزیارت الاربعین، اور زیارت 40 علامات مومن میں سے ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ پلٹ کر آ رہا تھا شام سے، تو سب سے پہلے جو سید سجاد نے جس عمل کو انجام دیا وہ زیارت 40 ہے، جس کو علامات مومن سے کہا گیا۔ اور عزیزان گرامی، اس زیارت کے فوائد یہ ہیں کہ انسان اس بات کا قابل بن جاتا ہے کہ قیامت میں وہ اپنے اعز و اقارب اور اپنے دوستوں کی شفاعت کر سکے۔ شفاعت ہمارے یہاں یہ کہا گیا ہے نبیوں کو یہ شرف حاصل ہے، انبیاء کو ہے، علماء کو ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہے، اور یہ شفیع بننے کا شرف زائر امام حسین علیہ السلام کو، زائر ابا عبداللہ الحسین مشفع یوم القیامت لمئت رجل، 100 لوگوں کی کم سے کم یہ زائر شفاعت کرے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کلہم قد وجبت لہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر آتش جہنم واجب ہو گئی ہے۔
ممن کانا فی الدنیا من المسرفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اسراف کرنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان میں وہ شرائط شفاعت ہوں گے کہ یہ اس قابل ہوں گے اس وقت کے شفاعت کو، اس کے کرائیٹیریا کو مکمل کریں گے. تو زائر امام حسین علیہ السلام اللہ اسے یہ ریوارڈ عطا کرے گا، اعزاز دے گا کہ وہ 100 لوگوں کی شفاعت کرے. اور پھر عزیزان گرامی، جو حاجات ہیں، جو دعائیں ہیں انسان کی قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ قبر حسین پر قبول ہوتی ہیں. 5ویں امام نے فرمایا ان اللہ عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو معاوضہ حسین کو دیا ہے آپ کی شہادت کا اس دنیا میں، کہ آپ کی نسل سے امامت کو آگے بڑھایا. والشفاء فی تربتہ، آپ کی تربت میں شفا ہے. واجابۃ الدعاء عند قبرہ، اور قبر حسین پر دعا مستجاب ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اگر اجان گرامی کسی جگہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو قبر حسین پر جائیں، وہاں پر انسان کی زیارت قبول ہوگی. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن فیا لیتنی یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ پڑھتے ہیں نا ہم، تو اس کے لیے بھی معصوم نے نسخہ بتلایا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حشر یعنی محشور ہو کربلا کے میدان میں شہدائے کربلا کے ساتھ، تو روایت یہ کہتی ہے کہ شب عاشور انسان زیارت حسین پر جائے، کربلا معلی. لقی اللہ ملتخن بدمہ، تو وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا اپنے خون میں نہایا ہوا، اور وہ بھی شہدائے کربلا کے ساتھ، کہ گو کہ اس نے اپنی شہادت کو روز عاشور پیش کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو ملتخن بدمہ، خون میں نہایا ہوا شہدائے کربلا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں پلٹتی ہیں اسی لفظ عارفم بحق کے ساتھ، کہ انسان امام کو اطاعت امام کی کرتا رہے، ان کی اطاعت کو واجب جانب امام کی پیروی کرتا رہے. تو یہ سارے کے سارے فضائل اس شرط کے تحت ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی یہ کہا گیا ہے کہ اگر جوار ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنا ہو، من اراد ان یکون فی جوار محمد و علی و فاطمہ علیہم الصلوۃ والسلام، جو یہ چاہتا ہے کہ جوار ائمہ طاہرین میں جنت میں وہ رہے. ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا مقام ہے. جنت میں بھی درجات پائے جاتے ہیں، سب کے سب جانتے ہیں، اور وہ درجات انسان کے عمل اور ایمان اور معرفت اور حب کے اعتبار سے ہیں. تو ہر شخص ظاہر ہے جوار ائمہ طاہرین میں نہیں ہوگا. معصوم نے فرمایا اگر جوار محمد و علی و فاطمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم ہونا چاہتے ہو، فلا یدع زیارت قبر الحسین، تو قبر حسین کی زیارت کو نہ چھوڑو، زیارت کرو. اور پھر اس کے بعد جان گرامی زیارت کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بکثرت جاتے ہیں. میں جانتا ہوں کچھ احباب ایسے ہیں، کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جو سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی جاتے ہیں. تو بعض وقت دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی زیارت پر کیوں جا رہے ہیں. تو جان گرامی سب سے پہلے معترض حضرات کو ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ بھئی امام نے فرمایا کہ حکم دو زیارت کا. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک بندہ جا رہا ہے، بکثرت جا رہا ہے، تو اس کا روکنا یا اس پر اعتراض کرنا حدیث کی مخالفت ہے. توجہ کا طالب. تو انسان جب روکے کسی کو تو نہی عن المنکر کرے، برائی سے روکے کہ فلاں جگہ کیوں جا رہے ہو. اگر کوئی زیارت حسین پر جاتا ہے تو وہ معروف کو انجام دے رہا ہے. انسان خبردار رہے کہ کسی کی کثرت زیارت پر اعتراض نہ ہو. کیوں عزیزان گرامی کثرت زیارت کا روایت میں حکم آیا ہے. مولا نے ایک مرتبہ اپنے صحابی صدیر سے پوچھا کہ صدیر کیا تم چھٹے امام نے اپنے صحابی جو کہ صدیر تھے کہا مولا حسین کی تم کیا ہر روز زیارت کرتے ہو؟ تو اس نے پلٹ کر کہا مولا میں زیارت نہیں کرتا ہر روز. کہا ما اجفاکم، کیا جفا کرتے ہو تم حسین پر کہ ہر روز زیارت حسین کی نہیں کرتے؟ پھر اس نے مولا نے اس سے پوچھا کیا تم جمعے کے دن ہفتے میں 1 مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں. کہا سال میں 1 مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ مہینے میں 1 مرتبہ؟ تو کہا مہینے بھی نہیں کرتا. کہا سال کے بارے میں؟ تو کہا کچھ سالوں میں جاتا ہوں زیارت حسین پر اور کچھ سال نہیں جا پاتا. تو پھر امام نے وہی جملہ فرمایا ما اجفاکم، کیا جفا کرتے ہو تم حسین پر؟ تو میرے مولا نے اس روایت میں صدیر سے کہا جمعے کو 5 مرتبہ یا ہر روز 1 مرتبہ زیارت کیوں نہیں کرتے ہیں صدیر؟ تو صدیر نے پلٹ کر مولا سے کہا مولا میں کربلا معلی سے فرسخوں دور رہتا ہوں. توجہ کا طالب.
یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر روز زیارت کروں یا جمعے کو 5 مرتبہ زیارت کروں یا ہفتے میں 1 مرتبہ جاؤں یا مہینے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ، یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے میرے لیے، عملی جامہ اس کو پہنانا بڑا مشکل ہے کہ ہر روز کیسے انسان زیارت کرے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ زیارت کا جو تصور تمہارے ذہن میں ہے، وہ جو تصور آ رہا ہے وہ عملی طور پر تصور ہے، یعنی انسان بنفس نفیس کربلائے معلی جائے۔ میرے مولا نے کہا ایک تو زیارت حضوری ہے اور ایک زیارت غیر حضوری راہ دور سے ہے جو کہ تمہیں بجا لانی چاہیے۔ تو پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تم ہر روز اس کام کو انجام دو، فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر میں ہو بلندی پر جاؤ، چھت پر مثلا انسان چلا جائے، امام نے فرمایا داہنی طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، پھر روضہ حسین کی طرف جانب رخ کر کے 2 جملے کہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 جملے ہیں جان گرامی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا نے صدیر سے کہا اے صدیر، اگر تم یہ عمل انجام دو گے خالصتاً لوجہ اللہ تو اس دور سے زیارت کرنے کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ جان گرامی، حسین وہ ذات ہے کہ جس کے حوالے سے روایتوں میں آیا ہے کہ حسین پر سلام، حسین کو سلوٹ کرنا ہر روز کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور جان گرامی، یہ آپ نے فضائل سنے۔ جب انسان زیارت پر جاتا ہے تو ادب کیا ہے؟ کسی کی ہم ملاقات کو جاتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا مومن کی زیارت، جبکہ ہم یہ لفظ اردو میں مومن کی زیارت بہت کم استعمال کرتے ہیں، زیارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی اور فارسی میں ظاہر سی بات ہے زیارت یعنی دیدار کے حوالے سے بھی۔ تو جب ہم زیارت پر جاتے ہیں تو زیارت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ملاقات پر انسان استقبال کے لیے آتا ہے، اور پھر جب ہم واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو وداع ہوتا ہے۔ زیارت میں یہ ہوتا ہے نا۔ تو میرے مولا نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بھی زائر قبر حسین پر جاتا ہے تو 4000 ملک ہیں کہ جن کا سردار منصور نامی فرشتہ ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ 4000 فرشتے وہ تھے کہ جو نصرت حسین کو کربلا میں آئے تھے، لیکن اجازت مولا کی جانب سے نہیں ملی۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا پروردگارہ انتقام کی تو ہمیں اجازت دیتے قتل حسین کی، تو کہا عالم نور میں، کہا اس طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کروایا اور کروا کے کہا کہ یہ جو قائم آل محمد ہے یہ انتقام خون حسین لے گا۔ تو کہا پروردگارہ تو ہمیں اجازت دیتے کہ ہم کربلا معلیٰ میں رہیں۔ تو یہ 4000 ملک بعد از عاشورہ آج تک کربلا معلیٰ میں ہیں، اور اس طرح سے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، اور میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی زائر جاتا ہے یہ دوڑ کر اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، اور جب وداع پڑھ کے زائر چلتا ہے تو اسے احترام کے ساتھ خدا حافظی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجل اور موت کو لکھ رکھا ہے، تو اگر کسی کی موت واقع ہو جائے، وہ راستے میں شہید ہو جائے، تو اس کی تشییع جنازہ میں آتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو یہ فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو جان گرامی، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شرف ہے جس کا حکم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔